یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کال چلائیے۔ میرا نام راہل ہے۔ حاجی صاحب آپ سے ایک سوال عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص گاڑی یا کوئی دوست وغیرہ گاڑی گھر وغیرہ خریدتا ہے اور اس کی اندر تک کی ڈیٹیل ہمیں جب تک نہ مل جائے تو دل کو سکون نہیں ملتا، تو اس کے لیے ارشاد فرما دیجیے۔ اندر تک کی ڈیٹیل کیا؟ چیسس نمبر نکالو گے اس کا، انجن نمبر نکالو گے اس کا، کیا نکالو گے؟ اس کی سیٹ کے اندر فارم کون سا لگا ہوا، فارم کی کمپنی کا نام نکالیں گے آپ، اس کا سیٹ کور کس کمپنی کا لگا سب نکالیں گے، اسٹیئرنگ کس کمپنی کا لگا یہ نکالیں گے۔ کیا اندر کی خبر نکالنا چاہتے ہیں آپ لوگ یار؟ ٹائر کا ٹیوب کون سی کمپنی کا ہے، ٹائر تو الگ بات ہے یار، کیا نکالیں گے یار؟ اس کا وال کون سا لگا ہوا ہے، ہوا کس پیٹرول پمپ سے بھرواتے ہو آپ؟ کتنی یار کیا کریں گے ہم لوگ اتنی؟ یہ صحیح کہا آپ نے کہ جب تک اس کی پوری اندر کی انفارمیشن نہ مل جائے نا اس وقت تک دل کو چین ہی نہیں ملتا۔ تو یہ ان سوالات دیکھیں، آپ نے کوئی کار خریدی، کسی نے آپ نے بھی کار خریدنی ہے اور ایک مارکیٹ انفارمیشن کے لیے اگر آپ کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں، اب یہ بھی بعض اوقات پتہ نہیں جواب دے پاتا، مجھے اس کا تجربہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، ہر کوئی اپنی خریداری کی بات کرتا نہیں ہے یار۔ بیچارے نے قرضے پہ لیے، نہیں تھی اس کی پوزیشن، اور 4 لاکھ کی گاڑی اس کو 6 لاکھ میں ملی ہے 2 لاکھ کی پیمنٹ پر بلا سود۔ سود والی بات نہیں کر رہا میں، کیونکہ ادھار مال عموماً مہنگا بکتا ہے اور کیش پر خریدو سستا ملتا ہے۔ تو اب وہ بیچارہ کیسے بولے گا آپ کو کہ میں نے 2 لاکھ مہنگی خریدی ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو بعض اوقات آدمی کو اپنی قیمت خرید بتانا بھی اتنا وہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کسی سے پوچھنے کے بارے میں کہاں سے خریدی، شاید یہ سوال کر لیجئے آج کل کیا مارکیٹ ہے، یہ بھی ایک سوال کر سکتے ہیں شاید کہ یار اگر 1997 کی کار خریدی ہے ماڈل کی، تو یار آج کل کیا 1997 کی کار کی کیا مارکیٹ ہے، تو آپ مارکیٹ بتا دئیے اور یہ نہ بتائے کہ میں نے کتنے خریدی ہے، کہ کل اگر وہ بیچنا چاہتا ہے تو آپ بولو یار اتنے کی تو پڑی تھی یار۔ مارکیٹ بڑھ جاتی ہے بعض اوقات، اور آپ کو پتہ ہے تو 5 لاکھ کی خریدی تھی، جب بیچنے گیا تو آج مارکیٹ 6.5 لاکھ روپے کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خریدی 5 لاکھ روپے کی تھی۔ اب آپ بولو گے یار چھوڑنا 1.5 لاکھ روپے کیا نفع کما رہا ہے، میرے کو تو پتہ ہے نا، تو اندر کا آدمی ہو تو اندر کی بات میرے کو بتائی ہوئی ہے، اور خریدنی بھی اب آپ کو تھی۔ تو اس طرح کی سوالات پر میرا مشورہ یہ ہے کہ غور کر لیا جائے اور اس کو کچھ اس انداز سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا اپنا کوئی معاملہ ظاہر نہ ہو، خود بتانا چاہتا ہے تو مرضی ہے اس کی۔ مثال کے طور پر پوچھا یہ فلاں کار ہے فلاں کمپنی کے 2000 کا ماڈل، کیا آج کل مارکیٹ میں اس کی ویلیو، یار آپ نے ابھی تو گاڑی خریدی ہے تو وہ آپ کو ویلیو بتا دے گا، یار یہ اس کی ویلیو مثال کے طور پر 7 لاکھ روپے آج کل ویلیو ہے یار، 6.5 7 سوا 7 تک مل جاتی ہے، اچھی کنڈیشن ہو تو 7.25 تک مل جاتی ہے، 6.25 تک مل جاتی ہے۔ اب یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تم نے پھر کتنے کے لیے؟ یہ ایک مطلب میرا ناقص مشورہ ہے۔ اچھا ایسا اس نے اگر بتا بھی دیا نا کہ چلیے میں نے 7.5 کی لی، اور اب جو 60 65 70 ہزار روپے جو زیادہ پر جو تبصرہ ہوتا ہے نا، اس کا دل اتنا بھاری کر دیتا ہے کہ وہ 70 75 ہزار روپے کو منہ دے لیتا ہے کہ وہ 70 75 ہزار روپے مہنگے وہ مجھے صحیح پڑ رہا ہے، مگر اس 70 75 ہزار روپے جس نے تبصرہ کیا ہے نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دل لے کے بیٹھ جاتا ہے اور واقعی ڈسکریج کرنے والی پوزیشن آ جاتی ہے۔ تو سوال ہی نہ کیا جاتا، سوال کے نتیجے میں اگر اس نے کوئی جواب دے بھی دیا ہے تو اسی پہ خاموش ہو جاتا۔ اب خاموشی پر اس کی جو ڈسکریج کرنے کی، اس کو جو بیچارے کو مطلب ڈسہارٹ کرنے کی جو پوزیشن بنتی ہے، یہ اور زیادہ تکلیف دے بنتی ہے۔ یعنی زبان کا مطلب فل لاٹ مس یوز ہے نا، فل لاٹ مس یوز ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ زبان کو درست استعمال کرنے کی تمیز ہی ہم کو نہیں ہے یار۔ اللہ کہ زبان کا کوئی درست استعمال ہو، بات کرتے ہوئے کسی کو برا لگے گا وہ بتا سکے گا نہیں بتا سکے گا، اس طرح کا یار کوئی ایسا لگتا ہے کہ مزاج ہے نہیں۔ تو میرے سائل محترم کو جو میری موٹی عقل میں آیا کہ جو آپ کہہ رہے کہ جب تو اس کی پوری معلومات نہ لے لیجیے، یہی موٹر سائیکل ہے
بعض اوقات کار کے اندر ہوتا ہے، آپ کسی کا مکان دیکھنے کے لیے گئے ہیں، اب کسی نے بنگلہ خریدا ہے اور آپ پوچھو کتنے کا خریدا، تو میرا مشورہ ہے کہ یہ معلومات کر لیا جائے کہ یہاں ویلیو کتنی ہے، کیونکہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے اور 2 لاکھ کی چیز 1.5 لاکھ میں بیچ کر چلا جاتا ہے، کہ اگلے کو ضرورت ہوتی ہے کوئی کس طرح اس نے لیا، کیسے لیا، بہت یار اس کے اپنے اندرونی کچھ سیکریسی ہوتی ہے اس کی۔ تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے کہ کسی کا ذاتیات کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے سوال کرنے سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ 1200 دفعہ سوچ لینا چاہیے۔ آپ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا عمل دخل ہے بھی تو میں نہیں کہتا کہ دوسرا سوال عمل دخل ہونے کی صورت میں ضروری نہیں کہ وہ ناجائز ہی ہو، لیکن اگر کوئی احتیاط کی اور بہتر صورت نکل سکتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر گاڑی لے لی آپ کو اچھی لگی ہے تو کہہ دیجئے یار اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، مبارک کرے، نظر بد سے بچائے، کوئی دعائیں دے دیجئے، ختم کیجئے، لیکن اب اس کا پورا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوئی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ہے۔ ٹائم بہت ہے لوگوں کے پاس، مدنی قافلے کے لیے ٹائم نہیں ہے یار، ہفتہ وار اجتماع میں بلاؤ تو ٹائم نہیں ہے، آپ فکر مدینہ تک کا تو ٹائم نہیں ہے یار کہ مدنی انعامات کا رسالہ پور کر لیا جائے، اور بیٹھا ہو تو باتیں کرنے کے لیے، وہ بھی فضول باتیں کرنے کے لیے، معاذ اللہ پیٹ بھر بھر کے غیبتیں کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے لوگوں کے پاس۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ زبان کی آفتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سے زبان کے معاملے میں پرسش نہ فرمائے، بہت اس کا حساب کتاب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سوال چلائیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے اندر کی باتیں، اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھریلو معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، کیا ایسی باتوں کو ہم کسی سنجیدہ اور مدبر دوست سے کیا ڈسکس کسی صورت میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مشورتاً اگر اس سے ایڈوائس کوئی ہمیں لینی ہو تو کیا ان سے ہم اس کو پوچھ سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، یا یہ ہر حال میں منع ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ تو میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا، نہ میں اس کا اہل ہوں، اس میں ایک مشورہ آپ کو ضرور دے سکتا ہوں کہ بعض اوقات واقعی گھر کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کسی انتہائی سنجیدہ اور تجربے کار و اعتماد جاننے والے سے عموماً مشورے کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں وہ رازدار ہے یا نہیں ہے، وہ بات صحیح کر سکے گا نہیں کر سکے گا، میں اس میں یہ رہنمائی آپ کی کر دیتا ہوں کہ آپ مطلب میرا اپنا بھی اس طرف ذہن جاتا ہے کہ کوئی بات کرنی ہے نا، ایک مرتبہ شرعی رہنما لے لینی چاہیے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یقین مانی صرف عادت بنانے کی ہے، اور یہ عادت ایک بار بن گئی نا تو آپ کا موبائل فون ہوگا اور نمبر ہوگا، یعنی ایک سے میں بات کرنا چاہتا ہوں آدھے گھنٹے کی 2 گھنٹے کی، اسے کوئی ڈسکشن کرنی ہے، صرف 2 منٹ کی کال کرنی ہے، آپ کو 1 یا 2 منٹ کی کال کرنی ہے، اور دارالفتاء سنت میں فون کر لے کہ اگر کوئی شخص اپنا بھی نہ پوچھیں چلے، اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی بات اپنے کسی ایسے دوست سے کرنا چاہے، مشورہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی کیا قیودات ہیں، کیا حدود ہیں، آپ ایک آدھ پوچھ لیجئے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو راستہ بتا دیں گے، اس کے مطابق آپ سوال کر لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی سنجیدہ یا اس طرح کے دوست اگر مشورہ کرنا ہو تو یہ ضروری بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ آپ کو یہ بولنے کی ضرورت ہو کہ یار یہ مسئلہ میرا ہے، کسی مطلب یار اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یار اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو آپ کیا کرتے، ذرا بتا دیں۔ یار میں ڈرتا اس چیز سے ہوں کہ یار یہ دوستیاں سدا رہتی نہیں ہیں، اور یہ آج کل یار رازدار لوگ لاؤ گے کہاں سے آپ، بہت مشکل ہے، یعنی خوف خدا کتنا لوگوں میں کہ وہ آپ کی بات کو راز رکھیں گے اور کسی کو یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ یہ اس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، یہ ہمدردی میں بھی کسی کو بول دے گا، ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بیچارہ آیا تھا بہت پریشان تھا، یار مجھے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن بھائی میں تم کو دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، یار بتا نہیں رہا ہوں، یار بیچارہ بہت پریشان ہے، یار دعا کرو۔ اب یہ کر کے بھی ہے نا وہ آپ کی باتیں کہیں لیک کر دے تو کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ بالکل سوچ و سمجھ اور وہ احتیاط لوگوں میں نہیں ہے فی زمانہ۔ اس لیے اس معاملے میں میرا ناقص مشورہ یہ حتی الامکان تو سیلف حل کرنے کا،
خود سے حل کرنے کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے. اور اگر اللہ نہ کرے دیکھیں گھر میں کوئی ایسی ناچاکی اور ہو نا تو اس کا پہلے خود ہی تدبر سے کام لینا, پہلے خود ہی سنجیدہ ہو کر تدبر کے ساتھ کام لیں. اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیں نماز کی صورت میں, تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے تو حدیث پاک میں جس استخارے کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے آپ استخارہ کر لیجئے کہ آپ کے معاملے میں کس چیز میں بہتری ہے, یہ کر لیجئے. اور یوں مطلب کہ میرا خیال ہے کہ جتنا ہو سکے یہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ راستے کھول دے, اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کی گرہیں کھول دے. وہ قادر مطلق ہے, وہ قلبوں کو پھیرنے والا ہے. جو آپ کا آج دشمن ہے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ راتوں رات اس کا قلب پھیر دے, کل وہ آپ کی تعریفوں کے گیت گاتا رہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. تو اسی طرح صلاۃ الحاجات ہوتی ہیں اور بھی دیگر اوراد و وظائف ہوتے ہیں, تھوڑا ان کا سہارا لے لیجئے نا. استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور نماز و صبر سے مدد چاہو. تو بہت کئی معاملات ایسے ہوں گے جس میں نماز کی طرف جائیں گے, صبر کا دامن پکڑ کے رکھیں گے, کیا عجب آپ کے لیے راستے کھل جائیں. اگلا راستہ کھول سکے نہ کھول سکے, راز کی باتیں اڈیل دے, یا اللہ نہ کرے نادانی میں وہ بات جس کے بارے میں آپ نے پوچھا اسی کو جا کر بتا دے. کچھ نہیں اپنی بیوی کو ہی بتا دے, اور آپ کی بیوی اٹھا کر اس کی بیوی اٹھا کر آپ کی بیوی کو فون کر دے کہ سنا ہے تمہاری یہ پریشانی ہے, تو پتہ چلا کہ وہ پریشانی آدھا کلو تھی, یہ پریشانی 2 کلو کی ہو گئی. یہ الگ مسئلہ ہوگا پھر. تو کون سی بات کس سے کب کرنی ہے یہ ہے ایک فن, یہ ہے تو بہت سمجھ کی بات. اس پر غور کر لینا چاہیے. لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ میں شرعی رہنمائی کے لیے آپ کو تاکہ ہم گناہگار نہ بنے اور کسی مسلمان کی عزت اور آبرو ہمارے ہاتھوں پامال نہ ہو. مومن وہ جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. کامل مومن کی یا نشانی علامت کامل مومن کی تعریف کی گئی, جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کبھی بھی امیل سنت کی آمد ہو سکتی ہے. آپ کو اگر اپنا کوئی کلام پورا کرنا تو کر لیجیے. اصل میں آپ کی گفتگو کے ضمن میں اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند. میں دیکھ رہا تھا وہ نوٹ کر رہے تھے, میں کہ رہ جائے گا تو صدمہ رہ جائے گا, یار اتنا لکھا نے بولنا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت. اصل میں ایک پہلو اس میں یہ نکلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ پوچھو, وہ بھی نہ بتاؤ, یہ بھی نہ کرو, وہ بھی نہ کرو. تو سم ٹائم انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی مصیبت, کوئی آزمائش, کوئی پریشانی, کوئی غم, کوئی امتحان جب آن پڑتا ہے نا, تو آس پڑوس یا کمیونٹی کے لوگ یا رشتہ داروں میں سے کوئی اگر خیر خبر نہ لے تو اس پر یہ ذہن میں آتا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں. بتاؤ کس نے پوچھا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا مجھ پر یہ بیتی, آپ کو پتہ ہے اس پر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا. اب اس پر ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ وہ جو خیر خواہی کا یہ جو پہلو ہے, اور میری خبر ہی نہ لی, مجھے پوچھا ہی نہیں, مجھے دیکھا ہی نہیں, آپ کو کیا پرواہ ہماری. نہیں جناب, آپ کو تو آپ بڑے آدمی ہو گئے ہیں, تھوڑی پوچھیں گے آپ ہمیں. اس پہلو پر بھی ہماری رہنمائی کر دیجئے کہ کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. واقعی کمیونٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑا عزت و وقار سے نوازا ہوتا ہے, اور اس عزت و وقار سے الحمدللہ رب العالمین لوگ ان کو مان دیتے ہیں, لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لوگ ان کی بات مانتے ہیں. اور ایسے میں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان کی کمیونٹی, خاندان, قبیلے یا فیملی میں کوئی اس طرح کا میٹر ہو جائے تو آپ ایک طرف تو ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں پوچھنا نہیں ہے, اور اگر کوئی یہ واقعی پوچھے نا تو وہ یہ کہ پوچھا تھا کہ نہیں, بتاؤ تو پوچھا تک نہیں. اس پر بھی ہماری کچھ پوچھ گچھ کر لیجیے. دیکھیے عیادت کا ثواب تو ہے, سبحان, غم خواری کا ثواب ہے, دل جوئی کا ثواب ہے, مگر اس کے بھی اپنے ایک باؤنڈریز ہے نا. جی جی. اب امیر علیہ سنت نے بہت پیاری بات یہاں لکھی ہے کہ بیچارہ مریض, یعنی یہ امیر علیہ سنت نے فضول باتوں کی مثالوں میں لکھا ہے. یہ خاموش شہزادہ صفحہ نمبر 20. بیچارہ مریض جس سے بولا تک نہیں جاتا ہے, اس سے بھی بعض عیادت کرنے والے نادان انسان جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر ہوں یوں پورا حساب لیتے اور سب تفصیلات معلوم کرتے, یہاں تک کہ ایکس رے اور لیبارٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں. اور آپریشن ہوا تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے
ٹانکوں کی تعداد تک پوچھ لیتے ہیں, ٹانکے کتنے تھے. بے ہوش تھا, اس کو کیا پتا ٹانکے کتنے لگے. ڈاکٹر نے اس کو پہلے پوچھا تھا کہ اتنے ٹانکے لگانے. تو حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے. اب اس طرح کی فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتی. میرا خیال ہے یہ آپ نے جو کچھ فرمایا تو یقیناً پوچھنا کہ حال احوال, جیسے عموماً ہم لوگ ملتے ہیں, کیا حال ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی کی پریشانی بیماری آپ کو نظر آتی ہے تو اس کی عیادت کر لی, حال احوال لے لیا, اس کی ماشاءاللہ اس کی غمخواری کر لی. تو مدینہ مدینہ نہ وہ اندر کی باتیں کرنے دیتے ہیں نہ باہر کی باتیں کرنے دیتے ہیں. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. کیا بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی, کیا پوچھنا ہے, کیا نہیں پوچھنا, کتنی بات کرنی چاہیے, کتنی بات نہیں کرنی چاہیے, کس سے کرنی چاہیے, کس سے نہیں کرنی چاہیے, کیوں کرنی چاہیے, کیوں نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کے کئی سوالات کے جوابات کے لیے صرف 2 رسالوں کا نام لوں گا. ماشاءاللہ, صرف 2 رسالے, اس کو پڑھ لیجئے. میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے سوالات کا جوابات مل چکا ہوگا, مل جائے گا امید کرتا ہوں. ایک ہے میٹھے بول اور ایک ہے خاموش شہزادہ. یہ 2 مختصر سے رسالے ہیں. یہ خاموش شہزادہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مختصر سے رسالے لے لیجئے. خاموش شہزادہ کے ٹوٹل صفحات جو ہے نا وہ 46 ہیں, 46. اور یہ میٹھے بول, یہ اس سے بھی مختصر ہے, میٹھے بول رسالہ خاموش شہزادہ سے بھی. تو یہ مختصر سے رسالے لے کر اس کا بغور مطالعہ کر لیں. دیکھیں, مطالعہ کریں اور مطالعہ کرتے وقت یعنی پڑھتے وقت یہ غور کرنا چاہیے کہ اس میں مجھ میں کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں. یعنی گویا کہ اس کو آپ اپنے سامنے ایک ایکس رے کے طور پر رکھیے, ٹیسٹ رپورٹ کے طور پر رکھیے کہ اس کو پڑھتے رہیے اور اپنا لیبورٹری ٹیسٹ کرتے رہیے کہ مجھ میں کیا کیا چیزیں ہیں. بولنے کے حوالے سے میں کہاں کہاں غلطیاں کر رہا ہوں اور یہ کون سی بات کس وقت میں بے موقع کر رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ ایک بے موقع ہے بولنے کا, اور بالکل موقع ہے ثواب کے لیے بولنے کا, نہ بولنا, اور بولنے کا موقع نہیں ہے اور پھر بول دینا. یعنی کب بولنا واقعی امپورٹنٹ ہے, اس کی بھی علم اور آگہی بہت ضروری ہے, اور کب خاموش رہنا بہتر ہے, اس کی بھی آگہی بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ 2, یوں تو میں آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں کا تو بالکل مشورہ دوں, یہ تو لازمی طور پر ہے ہی ہے, لیکن میں مختصر 2 رسالوں کا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ برائے کرم یہ 2 رسالے مخطوط المدینہ سے طلب کیے جا سکتے ہیں اور دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. یہ 2 رسالے میں مدنی چینل کے ناظرین سے میری مدنی التجا ہے کہ ان 2 رسالوں کا مطالعہ اگر 72 گھنٹے کے اندر کرنے کی نیت کر لیں, حاصل کر لیجئے. دیکھیے, آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ بنانا ہے, آپ نے اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہی ہے نا, تو اس کا گھر میں درس دے دیجئے. یہ گھر درس میں بھی مدینہ مدینہ, اس سے گھر درس دے دیجئے. ماشاءاللہ 2 درس کا ہمیں ذہن دیا جا رہا ہے اور اس میں ایک گھر درس ضروری ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس 2 رسالوں کو تھوڑا سا لے لیں. اور خاموش شہزادہ تو ویسا ہی ہر ماہ کی پہلی پیر شریف کو پڑھنا, یہ ہمارے مطلب کہ بالکل وہ کفل مدینہ کا تو ایک جزو لا ينفق کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک جز ہے, اس کا اہم ترین حصہ ہے. تو یہ اس کا مطالعہ, تو یہ 2 رسالوں سے اگر گھر میں درس دے دیں, مسجد میں درس دے دیں, آپس میں بیٹھ کر درس دے دیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ زبان کی اہمیت, اس کی احتیاط اور بہت سارے مدنی پھول ملیں گے, اور بات کرنے نہ کرنے کے حوالے سے بھی ملے گا. البتہ میں یہ مدنی التجا کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین سے, حاضرین سے, اللہ مجھے بھی توفیق دے. خدا را کسی سے اس کے گھر کی باتیں مت پوچھیے. دیکھیں, کوئی ضرورت مند آ کر, ضرورت یا بلا ضرورت آپ کو آ کر کوئی بات بتاتا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے.
لیکن آپ کو کیا پڑی ہے پوچھنے کی؟ پہلا سوال یہ ہے، آپ نے کیوں پوچھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، امی نے کیا پکایا ہے، امی کہاں گئی ہے؟ اچھا آپ کی امی ہے گھر پر تو بچہ بولے گا نہیں ہے، تو آپ فون رکھ دو نا شرافت کے ساتھ، کہاں گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے، کب آئے گی، روز جاتی ہے؟ یار آپ خود سوچو آپ کر کیا رہے ہو یار، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اتنے سوالات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ امی گھر پر نہیں ہے، ابو گھر پر نہیں ہے، ٹھا فون رکھ دیجئے، اپنا نام بتا دیجئے کہ بیٹا آئیں تو پیغام دے دیجئے گا، ختم ہو گئی بات۔ اتنے سوالات کر کے اور آپ کیوں کسی کی مطلب کہ وہ اب وہ نہیں بیچارہ بتانے چاہتے گھر والے کہ میں کہاں ہوں یا کہاں نہیں ہوں۔ اس میں ایک اور پہلو کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بہن کا رشتہ کرنا ہے، یا کسی بھی خاندان میں بھائی بیٹے وغیرہ کے رشتے کی حاجت ہوتی ہے، تو انڈرسٹوڈ ان کے متعلق معلومات لینا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ پھر کیا وہ بھی انہی اندر کی باتوں میں شمار کیا جائے گا کہ اگر ان کے متعلق ہم معلومات لیتے ہیں؟ نہیں، بعض باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رشتہ داروں میں ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی کے معاملے میں خاندان اور اس کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات لینا یہ ایک طریقہ کار کا حصہ ہے، اور اس میں اگر کوئی واقعی جیسے کہ کوئی جامعیت کے اعتبار سے یہ پہلو، بیٹے مثال کے طور پر کوئی اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرنا چاہتا ہے، اگر لڑکے کی معلومات لیتا ہے اور اگر کوئی اس لڑکے کے کمزور پہلو مثال کے طور پر بڑا فراڈیا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی اس کے اندر گندی یا بری عادتیں ہیں، اگر کوئی اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ یار آپ جو کر رہے، اچھا یہ خرابی جو بیان کر رہا ہے نا کسی لڑکے کی، وہ سنی سنائی نہ ہو، کیونکہ بعض لوگوں کے اندر برائی ہوتی نہیں ہے، وہ کھائی نہ کھائی کے برے کہلا رہے ہوتے ہیں، اور مانتا ہوں بس سے بدنام برا، لیکن آپ کسی مسلمان کا اگر کوئی کمزور پہلو شرعی اجازت کے ساتھ بھی اگر بیان کر رہے ہیں، تب بھی اس پہلو کی صداقت اور اس پہلو کی سچائی یہ آپ کے علم میں کس قدر ہے اس کو غور کر لینا چاہیے، تاکہ آپ کی زبان کی تلوار سے کسی کی عزت کی چادر چاک چاک نہ ہو جائے۔ اور یہی چیز کسی لڑکی اور اس کے خاندان کے معاملے میں بھی، کہ آپ سے مطلب بعض اوقات آدمی کی نہیں بنتی یار، تو وہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، طرح طرح کی وہ بددیانتی کرتا ہوا نہ جانے کتنوں کی عزتوں سے کھیل جاتا ہوگا۔ ہر معاملے میں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ کل کو آپ نے جو کچھ کسی کے بارے میں کہا، یعنی یوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہا، کل بروز قیامت اگر اس جملے کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو آپ وہ جواب دے سکیں گے جو جواب آپ کو بچا لے۔ یہ ایک عاشقان رسول کے سامنے ایک سوال یا نشان کھڑا کر رہا ہوں۔ تو جن صورتوں میں یعنی غیبت کی جائز صورتیں، یہ بھی غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھی گئی ہیں، اس لیے میں نے عرض کی نا کہ غیبت کی تباہ کاریاں یہ خاموش شہزادہ اور میٹھے بول، ان چیزوں کو حاصل کر لیا جائے، امید کرتا ہوں کہ بہت ساری برائیوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے معاشرے کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بابا، موضوع کچھ دیر سے چل رہا ہے، امید ہے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ جی جی، اب یہ جو اندر کی باتیں ہیں، یقیناً آپ کا جو اس معاملے میں تجربہ ہے اس سے کیا اپیل کی جائے گی اور اس سے کس قدر نقصان پہنچتا ہے، اگر اس پر آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلہ
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نور اللہ. ماشاءاللہ مرکزی مجلس شورا کے اراکین بشمول نگران شورا جمع ہیں. اندر کی باتیں اندر ہونی چاہیے. اگر یہ باہر نکلیں گی تو فساد کا اندیشہ رہے گا. انڈرسٹوڈ ہے. مگر یہ کہ اب ایک معاملہ ہو، دو معاملے ہو تو آدمی بولے. یعنی کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں خرابی نہیں ہے؟ تو اسی طرح وہ یہاں بھی ہے. ہم تو بچپن سے گھر میں یہ سنتے تھے کہ گھر جی گھال بانا نہ کراوائے، گھر کی بات باہر مت بولو. اب پتہ نہیں یہ نصیحت بچوں کو ماں باپ کرتے نہیں کرتے. ہم تو بہت سنتے تھے، یہ پہلے یاد پڑتا ہے کس طرح. تو بار بار اگر بچوں کو بولتے رہنا تو اس طرح بھی اس کا ذہن بنے گا. ورنہ امی ابو کی ظاہر کچھ نہ کچھ وہ چکمک تو ہوتی رہتی ہے گھروں میں. تو یہ بچے ساری کہانیاں باہر کرتے ہوں گے کہ امی نے یوں بولا اور ابو نے یوں اٹھا کے ٹھوکا. یہ ہوتا ہو تو تعجب نہیں. اسی طرح بعض اوقات وہ غصے میں برتنوں پر غصہ کبھی اترتا ہے، گھروں میں اٹھا کے برتن ٹھوک دیا. بعض تو ایسے بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ جب غصے میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو مارتے ہیں یا سر کوٹتے ہیں اور اپنے کو ڈالتے ہیں. تو یہ بچے یہ بھی ظاہر ہے کہ کس سے سناتے ہوں گے کہ آج تو ابو نے امی کو ڈانٹا تو امی ابو سے پہنچ تو سکتی ہی نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو بہت مارا ہے تو سر دکھ رہا ہے تو پڑی ہوئی ہے. تو یوں یہ بچے جو نا پھجیدہ کرتے ہوں گے. تو اس لیے بچوں کو ایک تو تربیت یہ دی جائے کہ یہ گھر کی بات باہر نہ کریں. اور جو مدنی منیاں مجھے سن رہے ہیں، آپ کے ماں باپ بولے نہ بولے، مجھے بھی تو آپ لوگ باپا شاید بولتے ہوں گے، تو باپا کی یہ بات اپنی گھیرے سے باندھ لے کہ گھر کی بات باہر نہیں کرنی. آج کیا پکا، کیا کھایا، کیا پیا، یہ بھی گھر میں نہیں بولنا ہے. امی ابو کی لڑائی ہوئی یا بھائی بہنوں میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، یا کوئی اور خاندان کا فرد آیا اس سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، خالہ سے لڑائی ہو گئی، چاچا سے لڑائی ہو گئی، گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. اور ویسے بھی اس میں تو غیبتوں کی بھی صورتیں بنتی ہیں کہ یہ ایک ایب کھولنا ہی ہو نا، کہ گھر میں جو لڑتے ہیں یا اپنے آپ کو مارتے ہیں یا برتن کو اٹھا کے دے مارتے ہیں یا کھانا پسند نہیں آیا تو وہ کچن میں پلیٹ یوں اٹھا کر کے پھینکتے ہوں گے کہ لے تو کھا لے، یہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، میں ہوٹل میں جا کے کھاتا ہوں. تو یہ قصے باہر نہیں کرنے کی، یہ چھپ چھپ کے چار دیواری میں کر رہے ہیں تمہارے امی ابو. ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسا، لیکن یہ کر رہے ہیں. اب تم ان علاج رکھو اور باہر نہیں کرو یہ بات. پاپا یہ اب آپ نے بچوں کو سمجھا، اب بچوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی گویا کہ سمجھے نمائندگی کرتے ہوئے کچھ عرض کروں. اگر کوئی بچے آپ کو یہ سوال کریں کہ باپا آپ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے، مگر باپا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی بڑے ہم سے پوچھیں، یعنی آپ نے ہم کو تو فرما دیا کہ یہ نہیں بتانا چاہیے کہ امی نے آج کیا پکایا ہے، آج گھر میں کیا ہوا، لیکن اگر کوئی بڑے ہی بچوں سے پوچھیں کہ اچھا بیٹا بتاؤ آج امی نے کیا پکایا ہے، آج امی کہاں گئی ہے، آج کیا ہو رہا ہے، تو بڑوں کی باتوں پھسل جاتے ہو. جس کو اپنے وہ میموری میں جو ہوتا ہے نا کہ آنگڑی اجی نے کاکڑے میں سے بولا ہے نو،
تو وہ بالکل گلے میں انگلی ڈال کر جو بلواتے ہیں تو بڑا بڑا پھسل جاتا ہے. بچہ کیسے بچے گا؟ اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے کہ بچے ایک تعداد ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو جو مجھے سن رہے ہیں ان کو میں جواب سکھا دیتا ہوں کہ تم کو یہ بولنا ہے کہ مدنی چینل پر باپا نے ہم کو بولا کہ گھر کی بات کسی کو نہیں بتانی. اذکر اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ. ابا جان یہ بھی ارشاد فرمائیے, اگر کبھی امی اور ابو کی لڑائی ہو جائے تو بچوں کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ابھی اندر کی باتیں پوچھی ہیں, ابھی قاری صاحب نے بھی اندر کی بات پوچھی ہے آپ سے. ہاں یہ بات اچھی پوچھی ہے انہوں نے کہ وہ اگر امی ابو کی لڑائی ہو نا تو بچوں کو وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے, نہ امی کا ساتھ دے نہ ابو کا ساتھ دے, بلکہ وہاں ٹھہرے بھی نہیں, کیونکہ یہ ویسے ہی ایک مسئلہ بھی ہے کہ جب دو مسلمان لڑ رہے ہوں تو کمزور کا ساتھ دے, اگر ساتھ نہیں دے سکتا تو وہاں سے چلا جائے, دل میں برا جانے. تو امی ابو اگر یہ اس طرح کر رہے ہیں اور یہ اگر بچہ یہ بیچارہ کس کو بچائے گا, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ حق پر کون ہے ناک کون ہے. بعض اوقات یہ کہ ابو کا ہاتھ اٹھتا ہے اس سے پہلے امی کی زبان جو ہے نا وہ بہت چل چکی ہوتی ہے. ہاتھ پھر بھی اٹھانے کی میں مشورہ یہی دوں گا کہ ابو ہاتھ نہ اٹھائیں, صبر کریں, لیکن یعنی کہ میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو بچوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا. تو امی ابو لڑے تو ایک صورت تو یہ کہ آپ وہاں سے چلے جائیں, اور دوسرا اتنی سمجھ اگر بچے میں ہو کہ وہ لڑائی بجھانا چاہے, لڑائی نہ کر ہٹا سکے, تو یہ چیخ چیخ کے رونا شروع کر دے. اگر بچہ یہ میری بات سمجھے نا, یہ چیخ چیخ کے رونا شروع کر دے گا تو دونوں پارٹیاں گھبرا جائیں گی کہ بچہ رو رہا ہے, چھوڑو 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 ختم کرو, تو شاید یوں بھی مسئلہ حل ہو جائے. ورنہ یہ کہ بچے کو تو سکوت کرنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں, لیکن یہ میں تمام بھائیوں کو خبردار کرتا ہوں کہ عموماً بچے ماں کے فکر کے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس کی ماں پر ظلم کیا, مارا کوٹا, جھاڑا جھوڑا, بچہ کچھ بولے گا بولے نہیں آپ کو, لیکن اس کے دل میں آپ کی نفرت بیٹھے گی, آپ سے محبت نہیں بڑھے گی کہ وہ امی نے اس دن ٹافی نہیں دی تھی نا تو اچھا وہ ابو نے اس کو مارا. نہیں, امی ٹافی کیا, امی مارے گی بھی نا اس کو, بچے کو. تب بھی ایک فطری امر ہم نے دیکھا ہے جنرلی کہ اولاد ماں سے زیادہ مانوس ہوتی ہے, باپ سے کم ہوتی ہے, کیونکہ ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے, ماں نے اس کو پیٹ میں سنبھالا ہے, پھر دودھ پلایا ہے, پھر اس اٹھا اٹھا کے نوالے کھلائے ہیں. کھلاتے ہیں نوالے کھلاتی ہے, باپ تھوڑی کھلاتا ہے. باپ تو تھکا آ رہا آتا ہے, غصہ آتا ہے تو بچے کو جھاڑتا ہے. پیار کرتا بھی ہے تو جتنا ماں پیار کرتی ہے اتنا بچہ باپ نہیں کر پاتا, کو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو اس لیے وہ ماں کی ہی سائیڈ لیتا ہے عموماً بچہ. تو اس لیے بھی چاہیے کہ باپ خبردار رہے کہ مارا نہیں کرے. دوسرے یہ کہ ان امی اور ابو کو جو سمجھدار ہوں گے نا وہ کبھی بھی بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں کریں گے ہی نہیں کہ اس سے بچے کا کردار جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے, اس کی تربیت یعنی کہ غلط ہوتی ہے, پھر مس ٹریننگ ہوتی ہے اس کی. اور یہ لڑنا اور یہ بھیڑنا اور ہاں ہو کرنا, یہ اس کا مزاج پھر بن کے ابھرے گا تو یہ بھی لڑائیاں کرے گا. تو اس لیے ہر ایک کو اس کی نفسیات کے مطابق چلانا چاہیے. تو اس لیے ماں باپ کو ایسی گہری باتیں بھی اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے جو
اس کو کنفیوز کریں, اس کو تشویش میں ڈالیں. کیا جائے کہ لڑنا, اب لڑیں گے تو ان پر تو اثر خراب پڑنا ہی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی سوالات ریکارڈ کروائے گئے جی, تو کیا ہی بہتر ہو کہ ان کے سوالات بھی چلا دیے جائیں بچیوں کی آوازوں میں, مدنی منیوں کی آوازوں میں. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا میرا نام زرینہ ہے, میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال آپ سے یہ ہے, ذمہ دار اسلامی بھائی, اگر آپ اپنی بچوں کی امی کو اجتماع میں نہ بھیجیں تو یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالمدینہ کی مدنی منی زرینہ بھائی, ذمہ دار اسلامی بھائی نہ بھیجے اسلامی بہنوں, یہ کیسا ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے. ارے یہ تو اچھا نہیں ہے. اگر بغیر کسی مجبوری کے وہ جانے سے روکتا ہے تو اچھا تو نہیں ہے نا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس آیت کے تحت آ جائے, جبکہ کوئی عذر نہ ہو روکنے کا, پھر بھی روکے کہ نہیں تمہیں مطلب ہے کہ دین کی باتیں نہیں سیکھنی, تمہیں اجتماع میں نہیں جانا, معاذ اللہ. تو پھر تو ہے نا مناع للخیر. ولید بن مغیرہ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا. لیکن کوئی اسلامی بھائی گھر میں بلا وجہ روک کے یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. کوئی وجہ ہوتی ہوگی, مثلا ایک تو وجہ یہی ہوتی ہوگی کہ خود اسلامی بہن نہیں جاتی ہوگی, اور یہ تاثر قائم ہوتا ہوگا کہ دیکھو یہ آنے نہیں دیتا, یا غلط فہمی کی وجہ سے یا بدگمانی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا. ورنہ ذمہ دار اس طرح بھائی بلا وجہ روک کے یہ ہو نہیں سکتا, بلکہ وہ تو چاہے گا یہ جا کے کام کرے. تو یا تو یہ کہ وہ خود نہیں آتی یا اس کو کوئی مجبوری ہو, یہ بھی ممکن ہے. اب وہ کیا اندر کی بات ہے مجبوری, تو ابھی اندر کی باتیں وہ چل رہی, سلسلہ چل رہا تھا, اس سے اپنے کیسے پنچات کریں اور پوچھے اس کو کہ اندر کی کیا تمہاری ایسی مجبوری ہے تم نہیں آتی ہو. اتنی قریت نہ کی جائے اور اس کو کنونس کیا جائے اسلامی بہن کو براہ راست کہ آپ آیا کریں, کیونکہ ڈائریکٹ کا فائدہ ہوتا ہے. میں اس کی مثال دوں کہ ایک ہمارے بڑی سطح کے ذمہ دار ہیں, ان کے بیٹے بیچارے رنگین شاہ, ان کے نصیب سمجھے ہوتا ہے, مطلب کہ وہ اولاد نہیں قابو آتی. اور ایک کوڑن یہ بھی کہ وہ دیکھنے والے بولتے ہوں گے کہ یار دیکھو تو یہ اس کی فلاں ذمہ داری ہے, بیٹا رنگین شاہ ہے, رنگین کپڑے پہنتا ہے, امامہ نہیں بنتا, انگلش وال رکھتا ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ.